بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ استخارے کا اصل طریقہ کیا ہے، استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے اور استخارے میں پازیٹیو اور نیگیٹیو سائن کیا ہوتے ہیں، کیا اشارہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے استخارہ کرنے کے لیے وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر سلام پھیر کر استخارہ کی دعا پڑھیں۔ استخارے کا ٹائم دن یا رات کسی بھی ٹائم کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد انسان سو جائے، انسان جاگتا بھی رہ سکتا ہے، کھانا پینا سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور استخارے کے جو سائن ہیں، جو اشارہ ہے، پتہ کیسے چلتا ہے کہ استخارے میں کیا آیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواب ہی آئے، خواب بہت ساری پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی ہے کہ خواب آ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے کسی بزنس کے لیے استخارہ کیا ہے، آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو پتہ چلے کہ آپ کو کہ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے یا کریش کر گئی ہے، تو یہ نیگیٹو سائن کے طور پہ لیا جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کوئی رشتہ وغیرہ کے لیے کر رہے ہیں استخارہ، تو کوئی بھی اچھی خبر کسی جاننے والے سے، ملنے والے سے، اگر آپ کے ان کے بارے میں اگر کوئی بات معلوم ہو کہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، دین والے ہیں، کردار والے ہیں، اٹس اے سائن یو شوڈ گو فار اٹ۔ آپ کا دل مطمئن ہے اس چیز کے بارے میں، تو آپ اس کو پازیٹیو سائن کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، برکت ڈال دے، تو پھر چیزیں سموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دل کا معاملہ جو ہے نا، اس کا بہت تعلق ہے استخارے میں، کہ ہمارا اگر انسان کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سائن ہے کہ وہ چیز بہتر ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر انسان کا دل بے چین ہو رہا ہو اور اس کے کام میں رکاوٹیں آتی جا رہی ہوں، تو یہ سائن پازیٹیو سائن کے طور پہ نہیں لیا جائے گا، اس کو نیگیٹیو سائن کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارے کا ضروری نہیں کہ جو اشارہ ہے فوراً ہی مل جائے آپ کو، کوئی 1 دن 2 دن، مطلب جس طرح میں آپ کو بتایا کہ آپ کو کسی کے ملنے والے جاننے والے سے معلوم ہو گیا کہ وہ اچھے ہیں، کردار والے ہیں، تو اس کا اشارہ فوراً نہیں ملتا، آہستہ آہستہ ہر چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک اور سوال کا جواب جو ہم دیکھتے چلتے ہیں ساتھ ساتھ، کہ کیا استخارہ جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم کیا جا سکتا ہے؟ تو جی، استخارہ ہم بار بار کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ملٹیپل ٹائم، ملٹیپل ڈیز میں کر سکتے ہیں، روزانہ کیا جا سکتا ہے، جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ مل جائے۔ تو اور ایک اور چیز کہ آن لائن استخارہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو آن لائن استخارہ ہے اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ کوئی بھی پیر صاحب یا شیخ صاحب جو بیٹھے ہیں آن لائن استخارہ کرنے کے لیے، وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا پرسنل سوال کر رہے ہیں، تو یہ انسان کو خود کرنا چاہیے۔ آپ خود استخارہ کریں۔ یہ جو فال نکلوانا یا قرآن پاک کے صفحے جو ہیں ان کو کھول کر دیکھنا یا نمبر نکلوانا، آڈ نمبرز دیکھنا، یہ سب جائز نہیں ہے، اور حقیقت میں ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خواب میں سرخ رنگ کو دیکھنا یا ہرے رنگ کو دیکھنا، درست کہنا، سرخ رنگ کو نیگیٹو سائن کے طور پہ لینا، تو یہ ان باتوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کوئی سگنلز والی پالیسی انسانوں کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ خواب آ سکتا ہے، دل کسی طرف مائل ہو سکتا ہے، دل دور بھی ہو سکتا ہے، چیزیں سموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو آپ ایز اے پازیٹیو سائن لے سکتے ہیں۔ چیزوں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ ان کو نیگیٹو سائن کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ استخارہ بھی ایک دعا ہے، اور دعا کے بھی کچھ لیولز ہوتے ہیں قبولیت کے، اور انسان کی جو نیچر ہے نا اس پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک انسان بغیر سمجھے استخارہ کر رہا ہے، اس کو کچھ کلیئر بھی نہیں ہے، اور بنسبت اس انسان کے جو اس میں ڈوب کے اس کے مطلب کو سمجھ کے استخارہ کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو گے تو قبول ہوگی، اور جلدی نہیں کر رہا کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، استخارے کا کچھ جواب ہی نہیں آ رہا، یہ جو تیزی ہے نا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، جب یہ انسان کہتا ہے تو واقعی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر بھی رہے ہوں نا اس انسان کی دعا، تو وہ اس ٹائم پہ کہہ دے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو واقعی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
استخارے کو اگر آپ دل کے توکل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا۔ اگر کوئی کام ہو جائے، جیسے شادی کا استخارہ کیا ہو اور طلاق ہو جائے تو کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو میں نے تو استخارہ کیا تھا۔ یاد رکھیں اس میں بھی خیر تھی، اس چیز میں پڑھنا آپ کے لیے خیر کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس میں پڑھیں، آپ کچھ لیسن سیکھیں، آپ کے کچھ گناہ معاف ہوں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، انسان کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں انسان سے، تم نے جو فلاں گناہ کیے تھے، تم نے توبہ ہی نہیں کی اس گناہ، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے انسان کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں، اس چیز کے ذریعے معاف ہو جائیں۔ یہ خیر تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبتوں اور بلاؤں سے آزماتے ہیں تاکہ ان کے درجات ان کے صبر پر بلند کر دیے جائیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن بھوکے جاتے، اللہ کے سامنے خالی ہاتھ جاتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ مصیبتیں اور آفتیں ہی ہیں جس نے انسان کو صبر کرنے پہ مجبور کیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور وہ بھی اجر ایسا کہ بغیر حساب کتاب کے اجر ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر پلان اور ہر فیصلے میں بہتری ہے، سو خود استخارہ کریں۔ ہاں اگر کچھ ایسے فیصلے ہوں جو باہم رضامندی سے کیے جائیں، جیسے کسی گھر میں کسی بہو کا آنا ہو اور اس میں پیرنٹس بھی استخارہ کر سکتے ہیں یا کوئی بہن بھائی بھی استخارہ کر سکتے ہیں، تو خود استخارہ کریں، دل کے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ استخارہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا بہترین اجر ملے گا، بہترین رزلٹ ملے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔